اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشکوٰۃ شریف جلد نمبر 1 سے انشاءاللہ آپ کے سامنے 91 حدیث سے لے کر 100ویں حدیث تک آپ کے سامنے میں پڑھ کر سناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ہمیں 5 چیزوں کے متعلق خبر دیتے ہوئے فرمایا، بے شک اللہ سوتا ہے، نہ اس کی شان کے لائق ہے کہ وہ سو جائے۔ وہ میزان کو اوپر نیچے کرتا رہتا ہے، رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اس کی طرف پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس کا حجاب نور ہے، اگر وہ اس حجاب کو اٹھا دے تو اس کے چہرے کے انوار وہاں تک اس کی مخلوق کو جلا دیں جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے۔ رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات دن کی سخاوت اسے کم نہیں کرتی۔ تم نے دیکھا کہ اس نے زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت سے جو خرچ کیا، اس نے اس کے ہاتھ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں کی، اور اس کا عرش پانی پر ہے اور میزان اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے پست کرتا اور بلند کرتا ہے۔ متفق علیہ۔ اور مسلم کی روایت میں اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے۔ ابن نمیر نے کہا، دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، رات اور دن کی سخاوت اس میں کوئی کمی نہیں کرتی۔ متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکین کی اولاد کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کے اعمال کے متعلق اللہ بہتر جانتا ہے۔ الفصل الثانی۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا تو اسے فرمایا، لکھو۔ اس نے عرض کیا، کیا لکھوں؟ فرمایا، تقدیر لکھو۔ اس نے جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ ہونا تھا سب لکھ دیا۔ ترمذی اور امام ترمذی نے فرمایا، یہ حدیث سند کے لحاظ سے غریب ہے۔ مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا، جب تیرے رب نے بنی آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو پیدا کیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر اپنا دایاں ہاتھ ان کی پشت پر پھیرا تو اس سے کچھ اولاد نکالی اور فرمایا، میں نے انہیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ اہل جنت کے سے عمل کریں گے۔ پھر ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو اس سے کچھ اولاد نکالی تو فرمایا، میں نے انہیں جہنم کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ اہل جہنم کے کیسے عمل کریں گے۔ یہ سن کر کسی آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، تو پھر عمل کس لیے کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا فرماتا ہے تو اسے اہل جنت کے اعمال پر لگا دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ اہل جنت کے سے اعمال پر ہی فوت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے، اور جب وہ کسی بندے کو جہنم کے لیے پیدا فرماتا ہے تو اسے جہنمیوں والے اعمال پر لگا دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ جہنمیوں والے اعمال پر ہی فوت ہوتا ہے، تو وہ اسی وجہ سے اس کو جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں 2 کتابیں تھیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ 2 کتابیں کیا ہیں؟ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جب تک آپ نہ بتائیں ہم نہیں جانتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ والی کتاب کے بارے میں فرمایا، یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے ہے، کتاب رب العالمین کی طرف سے ہے، اس میں جنتیوں
ان کے آبا اور ان کے قبیلوں کے نام ہے، پھر ان کے آخر پر پورا حساب کر دیا گیا ہے، لہٰذا ان میں سے کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ پھر آپ نے اپنے بائیں ہاتھ والی کتاب کے بارے میں فرمایا، یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے ہے، اس میں جہنمیوں، ان کے آبا اور ان کے قبیلوں کے نام ہیں، پھر ان کے آخر پر پورا حساب کر دیا گیا ہے، لہٰذا اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ تو آپ کے صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جب فیصلہ ہو چکا ہے تو پھر عمل کس لیے کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا، میانہ روی سے درست عمل کرتے رہو، کیونکہ جنتی شخص سے آخری عمل جنتیوں والا کرایا جائے گا، اگرچہ پہلے اس نے کیسے بھی عمل کیے ہوں، اور جہنمی سے آخری عمل جہنمیوں والا کرایا جائے گا، خواہ اس سے پہلے اس نے کیسے بھی عمل کیے ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے وہ کتابیں رکھ کر فرمایا، تمہارا رب بندوں کے معاملوں سے فارغ ہو چکا، پس ایک گروہ جنت میں اور ایک گروہ جہنم میں جائے گا۔ رواہ ترمذی۔ ابو خزامہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، رہنمائی فرمائیں، دم جس کے ذریعے ہم دم کراتے ہیں، دوائی جس کے ذریعے ہم علاج کرتے ہیں، اور بچاؤ کی چیزیں مثلاً ڈھال وغیرہ جن کے ذریعے ہم بچاؤ کرتے ہیں، کیا یہ اللہ کی تقدیر سے کچھ روک سکتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اسباب اختیار کرنا بھی اللہ کی تقدیر میں سے ہے۔ ابن ماجہ۔ رواہ والترمذی وابن ماجہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے، اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے اور آپ سخت ناراض ہوئے، حتیٰ کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، گویا آپ کے رخساروں پر انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، کیا تمہیں اس تقدیر کے مسئلے پر بحث کرنے کا حکم دیا گیا؟ کیا مجھے اس چیز کے ساتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہے؟ تم سے پہلی قوموں نے اس معاملے میں بحث و تنازع کیا تو وہ ہلاک ہو گئیں، میں تمہیں قسم دیتا ہوں، تم پر واجب کرتا ہوں کہ تم اس مسئلے پر بحث و تنازع نہ کرو۔ رواہ الترمذی۔ ابن ماجہ نے عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی سند سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ ابو موسیٰ رضی تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی بھر مٹی سے، جو اس نے ساری سطح زمین سے حاصل کی تھی، پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد زمین کی رنگت کی مناسبت سے پیدا ہوئی، ان میں سے کچھ سرخ ہیں، کچھ سفید اور کچھ کالے، اور کچھ سرخ و سفید کے مابین، کچھ نرم مزاج اور کچھ سخت مزاج، کچھ بری عادات والے اور کچھ پاکیزہ صفات والے۔ رواہ احمد والترمذی و ابو داؤد۔ الحمدللہ 100 حدیثیں آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ 101 سے لے کے 110 تک حدیثیں آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔